جیسا آگے بڑھتے ہوئے جو سیاسی معاملات ہیں اس میں بھی بہت زیادہ گرما گرمی ہے، اور اب حکومت کے وزراء نے الزام لگا دیا کہ 4 لوگ ہیں جو ملنے گئے تھے. اس سے پہلے ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی کہ کوئی ڈیل کی باتیں غلط ہیں، جو بولے اس سے ثبوت مانگے. اب تو حکومت نے بات کر دی. کون 4 لوگ ہیں شیخ صاحب؟ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ آپ تو وزیر داخلہ بھی ہیں، ویسے بھی ان معاملات کو زیادہ جانتے ہیں. دیکھیں میں تو شاہ زیب صاحب، دیکھو یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. یہ نواز شریف -4 خاندان ہے. ملے یا نہ ملے کوئی پاکستان کی سیاست کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا. یہ سارے لوگ دیکھیں، ہم نے جب سیاست کی ہے، جنگ اخبار 10 سال میر خلیل الرحمان کے پاس اور شورش ملک اور اشرفی کے پاس 10 سال بیٹھے رہتے تھے تو ایک سنگل خبر لگ جاتی تھی. اب تو ان کا ویل کپ گم جاتا ہے، گاڑی میں ان کا کیس، اتنے کیسز ہیں ہوتا ہے تو روز ان کی. میں سیاسی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب جلسہ جلوس کرنا، جبکہ آپ کو اتنا لائیو میڈیا ملتا ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے عمران خان کی کہ اس کو یہ نالائق نااہل نکٹو اپوزیشن ملی ہے. کیا کیا انہوں نے 3.5 سال میں؟ اگر ہم ان کا کچھ نہیں کر سکے، شہباز شریف جیسے کیس کا کچھ نہیں کر سکے، حمزہ جیسا ایسا کیس جس میں کہ اربوں روپے کی وہ فضل اور وہ پاپڑ والے اور یہ اربوں روپے کے ملازم 25 ہزار کی منی لانڈرنگ اگر نہیں کر سکے تو ہمارا یہ کیا بگاڑ. آ جائیں، میں تو ان کو مشورہ دوں گا کہ بلاول کے ساتھ ہی آ جاؤ. 23 کو یہاں مارچ پریڈ، پاسٹ پریڈ ہوگی. بہت سارے OIC کے اہم لوگ آ رہے ہیں. آپ پہ قومی ذمہ داری ہوگی. اور پاکستان میں 23 مارچ کو ایک بہت بڑا دن منایا جا رہا ہے کہ OIC کانفرنس ہو رہی ہے، اور پھر کووڈ ہے، پھر یہ دہشت گردی کے حالات اور معاملات ہیں، مگر شیخ صاحب موسم کا بھی کوئی پتہ نہیں. آپ نے وہ جو گیٹ نمبر سارے حالات اور آپ نے جو گیٹ نمبر 4 کی بات کی، اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم گیٹ نمبر 4 کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، جا بھی نہیں رہے. گیٹ نمبر 4 والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کسی ڈیل کے لیے ہمارے دروازے بند ہیں، ایسی بات بھی نہ کریں. مگر حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں حاضر سروس سے ملاقات ہوئی ہے. تو یہ گیٹ نمبر 4 کھلا ہے یا بند ہے؟ دیکھیں باجوہ صاحب، چیف آف آرمی صاحب خود مجھ سے ایک دن پوچھتے ہیں کہ وہ گیٹ نمبر 4 کون سا شیخ رشید. میں تو دادا استاد تھا نا گارڈن کالج میں، میرے تو بہت بعد آئے باجوہ صاحب. سر یہ سارے گیٹ نمبر دیکھیں یہ نکلے کہاں سے ہیں؟ یہ سارے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار تھے. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے 3.5 سال میں کیا کیا؟ فضل الرحمان کو تو مزہ آ گیا، ان کا نام تو میں احترام سے لوں گا، ان کو تو ووٹ مل گئے. اب کہیں نا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں اسمبلیوں سے، کہیں اپنے استعفے دینے ہیں، کبھی نہیں کہیں گے. سر جی 3.5 سال ہو گئے ہیں، اپریل میں الیکشن آ جانے ہیں اسلام آباد کے اور بلدیے کے. 4 سال ابھی سے حلقوں میں الیکشن کمپین شروع ہو گئی. اور اگر یہ جمہوریت سے پھسلنے کی کوشش کی اور انہوں نے کوئی سیاسی بلنڈر کیا تو سب سے زیادہ سزا اور پھنسیں گے. یہ پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ہونے جا رہا. مگر شیخ صاحب عمران خان 5 سال یہ نہیں، اس لیے میں کہہ رہا شاہ زیب 1 منٹ ٹھہر جائیں. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی وزارت کا بھوکا ہوں. اللہ نے مجھے 15ویں وزارت دی ہے. کل اگر مجھے جانا پڑے تو یہ کپڑے 4 ٹنگے ہوئے ہیں. لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں، میری یہ پولیٹیکل سوچ ہے کہ یہ اتنی نااہل اپوزیشن ہے کہ یہ عمران خان کے ناخنوں میں ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور 5 سال وہ پورے کرے گا. شیخ صاحب 5 سال تو پورے کر لیں گے، اور 5 سال تو عمران خان کو پورے کرنے بھی چاہیے. آپ کی حکومت کو بالکل 5 سال پورے کرنے چاہیے. یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ کوئی وزیر اعظم اس ملک میں 5 سال نہ پورے کر سکے. مگر 5 سال کے بعد کا جو حال ہے، کیونکہ ایک جو آپ کا بیان تھا وہ بہت زیادہ کوٹ ہونے لگا ہے، یہاں تک کہا گیا کہ DGSPR اس کی وضاحت کریں. آپ نے کہا کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سر پر آ جائے. وہ گلے پہ تو آ سکتا ہے، سر پر نہیں آ سکتا. اور سب تو آپ گیٹ نمبر 4 کی بات کرتے ہیں، یہ پیداوار ہیں، ہاتھ کہتے ہیں عمران خان کے سر پر ہے. مجھے آج یہ کہا گیا ہے کہ میں اس کی تردید کروں، میں نہیں کر رہا. تو یعنی عمران خان صاحب کے سر پر ہاتھ ہے. زندگی میں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ، میں بہت اگر کسی کی غیبت کی ہو، کسی کے زیادتی کی ہو، اللہ میرے شرم پردہ رکھے. آج مجھے کہا گیا کہ میں اس کی تردید کر رہا، میں نہیں کر رہا. گورنمنٹ اور عمران خان بے وقوفوں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیج پہ ہے. چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے، ہلکی پھلکی موسیقی. پکا راگ نہیں کوئی گا رہا، مگر ہلکی پھلکی موسیقی. مگر شیخ صاحب سارے گاما پادے نیسا کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ٹھس ہونے جا رہا ہے. کوئی ٹھس نہیں ہونے جا رہا. آپ جو ہیں،
آپ اپنی ریلیاں آپ مجھے بتائیں نا. مگر شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا کہ پھر غور کریں. ایک کے بعد شیخ صاحب مگر ایک کے بعد ایک وزیر جب یہ بیان دے کہ یہ ملنے گئے تھے, ڈیل مانگ رہے ہیں, نواز شریف سے بغاوت, تو کہیں نہ کہیں حکومت میں ڈر تو ہے نا. میں اپنے بیان کا ذمہ دار ہوں. ہاں آپ اپنے بیان کے ذمہ دار ہیں. میں اپنے بیان کا ذمہ دار ہوں. تو میں اپنے بیان عمران خان کے ساتھ ہوں, اس کو پی ٹی آئی سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا. شیخ صاحب آپ اپنے بیان کے ذمہ دار ہیں. کھڑا رہوں گا. باقی جو بیانات ہیں جس کے میں اسی لیے انٹرویو مگر شیخ صاحب میں آپ کے بیان کو بچے گھر میں کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گیا. مگر شیخ صاحب میں آپ کے بیان کو گھروں میں کہتے ہیں اماں وہ پھر آ گئی ہے. مگر شیخ صاحب میں آپ کے بیان کو ان وزراء کے بیان کے ساتھ ملا دیتا ہوں نا. اگر وزراء کو کیا پھر ڈر ہے کہ کہیں کوئی معاملہ نہ طے پا جائے جب کہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے؟ کو نہیں ملائیں. نہیں میں آپ کا اور جفا میں نہیں مانتا. آپ کا دوسرا بیان جس میں آپ نے کہا میرے حد تک رہنے دیں کہ ادارے شخصیات کی وجہ سے نہیں, وہ دغا پڑتے رہے. شیخ صاحب آپ نے جب کہا کہ ادارے شخصیات کی وجہ سے نہیں, اپنی پالیسی 10 15 15 سال کے لیے بناتے, تو کہیں نہ کہیں ڈر آپ کو بھی ہوا تھا کہ شخصیات بدلنے سے پالیسی نہ بدل جائے. ادارے پالیسیوں کے ساتھ ہیں. میں نے کہا تھا میں آپ کے اس بیان پہ قائم ہوں, اور پالیسی اداروں کی یہی ہے کہ منتخب حکومت کے ساتھ چل رہا ہے. اسلام لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو. یہ ایسے ہی دیکھیں. اب ساری سیاست جو ہے نا, ساری سیاست لوگ بالآخر اس ٹی وی سے تنگ آ جائیں گے, کیونکہ ٹی وی کے علاوہ 3.5 سال انہوں نے کیا کیا جی. اب یہ جلسے کریں گے, اب یہ جلوس کریں گے, کووڈ ہے دنیا میں. صرف سال سوا سال رہ گیا ہے, اور سوا سال کا مطلب سال ہی ہوتا ہے. 1 سال صبر کرو. 3.5 سال آپ نے کھجل خواری کی ہے. 6 مہینے اور کھجل خواری کر لو جو آپ کے نصیب میں ہے. اور میں نے تو کہا یہ اندھی ویل مچھلیاں جنہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے. تو شیخ صاحب اگر کیا کریں گے اسلام آباد آ کے, اور اگر آپ نے 5 سال پورے کیے, اگر شیخ صاحب حکومت یہ 5 سال پورے کرتی ہے, اور ظاہر ہے آپ کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس کو سال ہر سال سے کرتے آئے ہیں, اگر وہ ہاتھ جو عمران خان صاحب کے سر پر ہے وہ ان کے سر پر ہی رہے, اور بے شک وہ اپوزیشن کی گردن پر ہو, اس کارکردگی کے ساتھ جب آپ ووٹ لینے جائے گی یہ حکومت, تو عوام کا ہاتھ کہاں ہوگا؟ دیکھیں اس کا جواب میں آپ کو شاہ زیب 5 مہینے کے بعد دوں گا. اپریل مئی میں 5 مہینے کی مجھے مہلت دے دیں. بجٹ ہم دیں گے جون کا اچھا والا. میں عمران خان کا مشکور ہوں کہ وہ میری بات سنتا ہے. اگر وہ نہ سنے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ اس کی مجھ پہ اللہ کی مہربانی کے بعد یہ مہربانی ہے کہ میں اس کو عوام کے حالات سے باخبر رکھتا ہوں, اور وہ میری بات سنتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اور وہ میں اس انٹرسٹ کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں بجٹ آنے دیں, اچھا بجٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم 5-6 مہینوں میں بہتر کریں گے. اگر نہیں بہتر کریں گے تو عوام کا یہ حق ہے, یہ عوام کا رائٹ ہے کہ اپنا درست فیصلہ. بلدیاتی انتخابات ہوئے, اس سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے ضمنی انتخابات ہوئے, اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے یہ سٹوری تو آپ لوگوں نے عوام کو سیل کرنی ہے نا کہ ہماری کارکردگی ٹھیک ہے. وہ سیل ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ عوام یہ بات بائے کر رہے ہیں, انہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کی کارکردگی ٹھیک ہے, نہیں کر رہے؟ عوام کو اگر شاہ زیب اگر عوام کو شیخ رشید بے وقوف سمجھے تو وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہے. میں 77 میں جب حل کے نشان پہ لڑ رہا تھا تو یہ ایم این اے مجھے چاہ سے لے کے جاتے تھے. میں مقبول ترین لیڈر تھا پاکستان کا. میں نے اس وقت دیکھی یہ جہاز, اور آپ مجھ سے کسی لیڈر کا پوچھ لیں, باچا خان سے لے کے بزنجو سے لے کے بگٹی سے لے کے عمران خان تک, میں 77 کے الیکشن سے لے کے آج کے الیکشن میں عوام نے کبھی غلط فیصلہ نہیں کیا. میری مخالف حکومتیں ہیں, پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ عوام نے ان سے خواہش لگائی, عوام نے ہم سے خواہش لگائی کہ ہم احتساب کریں گے, ہم ان چوروں کو جیلوں میں ڈالیں گے. اربوں روپے کا ثبوت آ گیا کہ یہ چور ہے, نہیں ڈال سکے. ہمیں لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو آپ کو, یہ قوم چاہتی ہے, یہاں نفرت ہے بڑے لوگوں کے خلاف. فائدہ سارے یہ شوگر مافیا لے جاتا ہے, فائدہ سارا یا آٹا کا گھی کا مافیا لے جاتا ہے. غریب کے زمرے میں تو آ کے وہ بیچاری جو رہ جاتی ہے وہی رہ جاتا ہے. تو شیخ صاحب احتساب ناکام ہو گیا. ابھی میں سن رہا, ایک منٹ, ابھی میں سن رہا تھا ٹی وی پہ کہ یہ کہہ رہے تھے کیا ہوا جو وہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے الیکشن کمیشن میں, فیکٹ ہم نے دیا چندہ شندہ. یہ سرمایہ دار سب پارٹیوں کو سالے دیتے ہیں. یہ نقویہ کس کا نام آ رہا تھا, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ سرمایہ دار کسی کا نہیں ہوتا. یہ نقوی, اس نے پیپلز پارٹی کو بھی دیا ہوگا.
اس نے نون لیگ کو بھی دیا ہوگا. میں ایسے کئی منشاؤں کو جانتا ہوں جو سب پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے, کیونکہ یہ پھر حکومتوں کو متاثر کرتے ہیں. اس ملک میں کوئی ایسی سیاسی حکومت نہیں ہے جو ان چوروں سے کہے کہ آپ کا چندہ نہیں لیتا میں. تو پھر شیخ صاحب پھر یہ بتائیے, سب پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں, ظاہر ہے باقی دو شیخ صاحب پھر باقی دو جماعتوں کی بھی ایک گروہ ہے. شیخ صاحب پھر باقی دو جماعتوں کی رپورٹ بھی آ جائے گی تو واضح ہو جائے گا, مگر جو تحریک انصاف کہہ کے آئی تھی کہ ہم احتساب کریں گے, اب تو وزیر اعظم خود مان رہے ہیں, اب تو وزیر اعظم خود مان رہے ہیں کہ احتساب میں ہم ناکام ہوئے ہیں, اور آپ نہیں سمجھتے کہ جو بڑے بڑے مافیا نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے تحریک انصاف کی حکومت میں بھی؟ دیکھیں, سوائے ایک آدھی ہم سے غلطی ہو, ہم نے چینی اور کی ہو, عمران خان کو میں اسٹریٹ فارورڈ, اور شاہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں یہ نہ سمجھنا وزارت کے لیے کہہ رہا ہوں, میں شاید ڈیلیور نہیں کر سکا ایز اے شیخ رشید. عمران خان جتنی, پھر آپ کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے شاید میں بھی کوئی چاپلوس یا مالشیا قسم کا وزیر ہوں کہ چاپلوسی کر رہا ہوں اقتدار کے لیے. نو 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 نو, میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ وہ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتا ہے, ان کو جیلوں کے پیچھے پھینکنا چاہتا ہے, احتساب کرنا چاہتا ہے, غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے. حالات اس کے وہ ایسا نہیں کر پا رہا. تو شیخ صاحب اس ملک میں کوئی ایک حکومت ایسی بھی آئی ہے کیا جو یہ سوچ کے آئی تھی کہ وہ اس نے ملک تباہ کرنا ہے؟ سب اسی نیت سے آتے ہیں, پھر کون کتنا کمپیٹنٹ ہے, کون ڈیلیور کر سکتا ہے, کس کے پاس اچھی ٹیم ہے. تو یہ اب 3.5 سال بعد یہ اگر کارکردگی ہے تو پھر نیت کا کیا کریں وزیر اعظم کی؟ کوئی ماضی میں کوئی ایسا وزیر اعظم بھی آیا ہے, آپ نے متعدد وزرائے اعظم کے ساتھ اور صدور کے ساتھ کام کیا ہے جو تباہ کرنے کی نیت سے آیا تھا اس ملک کو؟ میں تو عمران خان کے ساتھ آیا ہوں شاہ زیب, میں عمران خان کے ساتھ جاؤں گا, میری ریکارڈنگ رکھ لیں آپ. میں کسی کے ساتھ پی ٹی آئی میں نہیں آیا, میں صرف عمران خان کے اوپر اعتماد کر کے آیا ہوں, اور میرا دل ابھی بھی کہتا ہے, آج بھی میٹنگ میں میرا دل کہتا ہے کہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں, جو میں نے باتیں کہی ہیں, طریقے اور سلیقے سے. دیکھیں, آپ اگر طریقے اور سلیقے سے بات کریں تو آپ کی تلخ بات سنی جاتی ہے. اگر آپ جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں کریں گے تو پھر تو آپ کا مسئلہ خراب ہوگا. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ 5-6 مہینے عمران خان کے لیے انشاءاللہ وہ اس ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرے گا. یہ تو بڑا اچھا ہوگا شیخ صاحب, اگر نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. حکومت کی اگر کارکردگی اچھی ہو جاتی ہے, مہنگائی کم ہو جاتی ہے, یہ تو اور زیادہ ظاہر ہے بہت زیادہ اچھی بات ہوگی کہ حکومت اپنی کارکردگی بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائے. مگر شیخ صاحب 2 نعرے بھی تھے نا, کہ پہلے تھا مولانا فضل الرحمان کی سیاست ختم ہو گئی ہے, یہ تحریک انصاف نے کہا, شریف خاندان کے لیے بھی کہا, آپ نے بھی کچھ دن پہلے کہا کہ 4 شریفوں کی. اب بائی الیکشن اٹھا کے دیکھیں, پنجاب میں تو نون لیگ جیت رہی ہے, خیبر پختونخوا میں پشاور میں مولانا فضل الرحمان جیت گئے, تو سیاست کیسے ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں, نون لیگ کے میں نے خاندان کی بات کی ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ نون سے شین یا کچھ اور, میں اس شریف خاندان کی سیاست نہیں دیکھ رہا جس ملک کا لیڈر بھاگے یہاں سے بہانہ بنا کے اور میڈیکل رپورٹیں بنوا کے اور خون پتہ نہیں کس کے اور کیا کر کے, اور لیڈر تو اپنے وطن کی خاطر دیش میں آ کے مرنا اعزاز سمجھتے ہیں. میں ایسے بزرگوں کو برمنگھم ریچڈل اور کتنے شہروں میں جانتا ہوں جو گھڑا رکھا ہوتے تھے, 5-5 پاؤنڈ ڈالتے تھے. میں پوچھتا تھا بابا کس لیے یہ 5 پاؤنڈ ڈال رہے ہو؟ وہ کہنا پتر ہوئے ڈیڈ باڈی پاکستان بھیجنی ہے. میں آیا تو میں نے پھر ڈیڈ باڈی فری کی. سر جی, لوگ پاکستان میں اپنے وطن میں سیاستدان, خمینی مر گیا, کتنی کوشش کی اتنے فرانس سے. میں اب کس کے نام, مجھے ایک نام کوئی بتا دیں کسی ملک کا سیاستدان جو بھاگا ہو اپنے ملک کے لوگوں کو چھوڑ کے اور وہ کہتا ہو کہ میں بہادر ہوں, میں سب کو بے وقوف بنایا. میرے خیال میں چھوٹی بات ہے. تو شیخ صاحب خواتین کے بارے میں بات نہیں کرتا, واپس لا پائیں گے نمبر 1 سے دوستی رکھتا ہوں, نمبر 1 سے دشمنی رکھتا ہوں. واپس لا پائیں گے نواز شریف صاحب کو؟ اور آپ کی کیا ابھی پچھلے دنوں جو ملاقات ہوئی برٹش ہائی کمیشن سے, وہ بھی کیا نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہوئی تھی؟ مجھے پتا, میں نے منڈے کو شاہ محمود کو اور شیریں کو ملا. اگر یہ میرے پاس ایکسٹریڈیشن انہوں نے فیصلہ کیا کہ لمبا ٹائم نہ کی جائے, ورنہ اللہ کو پتا وہ کس حال میں پاکستان آئے گا. اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ بہتری کی صورت حال میں آئے. جب میں بار بار کہتا ہوں کہ میں بیمار ہوں, میرا آپریشن ہونا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے حال پہ رحم کرے. اور ملک کے لوگوں کے لیے آپ وہاں سے بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, اپنے روم میں کیا کر رہے ہیں, یہی کچھ کر رہے ہیں تو یہاں آ کے کریں. اور شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, یہاں آ کے کریں شیخ صاحب, اور یہاں کوئی جی. اور اب جو معاملات ہیں آپ کے خیال میں اداروں کے اور حکومت کے بالکل اچھے ہو گئے؟ جتنے سوال پوچھنے ہیں شاہ زیب پوچھ لو, پھر میں آپ کو 20 تاریخ کے بعد ملوں گا.
اور حالات پوچھ رہے تھے اور ان کو سمجھاؤ کہ 23 مارچ کی بجائے 17 کو ہی آ جاؤ بلاول کے ساتھ. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک ہی دن شیخ صاحب میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب اطلاعات آتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں معاملات طے ہو رہے ہیں، خود وزراء الزام لگاتے ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اداروں کے اور وزیر اعظم کے تعلقات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں جو کہ ایک تعیناتی کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ خراب ہو گئے ہیں؟ دیکھیں میں میٹنگز میں موجود ہوتا ہوں ایز اے انٹیریئر منسٹر. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کے معاملات اور حالات ٹھیک ہیں. اگر کوئی عقل کا اندھا یہ اپوزیشن یہ سمجھ دیکھو نا آس لگا کے دیکھے کیا ہے. کوئی عوام کی حمایت کی آس نہیں ہے, کوئی تحریک چلانے کی آس نہیں ہے. عدم اعتماد ان کے فنانس بل میں 12 آدمی نکلے, اگر ان کے 25 آدمی کم نہ نکلے عدم اعتماد میں تو آپ مجھے پکڑ لیں. اور ان کو خود بڑا شوق ہے فون ریسیو کرنے کا. کیا فون کالز گئی تھیں اس بجٹ کے لیے بھی؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں شاہ زیب صاحب فون اسی کو جاتے ہوں گے جو فون سنتا ہوگا. کیا میرے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے کہ میں کہوں جی نہیں میں اپنا. مگر شیخ صاحب آپ ناراض والوں میں نہیں ہیں نا, جو ناراض تھے ان کو فون گئے کیا؟ آپ ناراض والوں میں نہیں ہیں نا, آپ تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ ناراض تھے ان کو کیا فون گئے؟ اس طریقے سے مینیج ہوا منی بجٹ. دیکھیں میری گزارش سنیں, میری ایک گزارش شاہ زیب بڑے آرام سے سننا. اگر میں اقتدار کو اتنا خوش کروں کہ لوگ کہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ 5-6 مہینے میں عمران خان کو حالات ٹھیک کرنے اور انشاءاللہ کرے گا. دیکھیں نا جس کو میں ریٹ بتاؤں گا, جس کو میں بھاؤ بتاؤں گا, جب وہ منڈی میں جائے گا تو اس کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا. وہ کہے گا بکواس کرتا ہے یہ شیخ رشید, یہ جھوٹ بولتا ہے. میری بات پہ میرا حلقہ اس لیے اعتماد. دیکھیں میں تو کبھی اتنا کرتا نہیں, یہ پنڈی والوں کی مہربانی ہے, حلقے والے یہ پنڈی والے وہ پنڈی والے نہ سمجھ لینا پھر کل کہو کہ وہ پنڈی والوں کی مہربانی. آپ جب بولتے ہیں ہم دونوں ہی سمجھتے ہیں, تو لوگ ادھر چلے جاتے ہیں گیٹ نمبر 4. آپ جب بولتے ہیں تو ہم دونوں ہی سمجھتے ہیں ہمیشہ کہ آپ دونوں کی بات کر رہے ہیں. میں راول پنڈی کے عباسیوں میں راول پنڈی کے لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ وہ میرا حیا کرتے ہیں. مجھے تو یہ فکر لئی ڈوبی جا رہی ہے کہ میرا نالا لئی اور میرا رنگ روڈ اور میرا ماں بچہ اسپتال یہ 4-6 مہینوں میں آر پار ہو جائے, تو تاکہ سرخرو ہوں لوگوں کے سامنے جانے میں. ورنہ لوگ کہیں گے جی آپ نے تو کہا تھا نالا لئی بناؤں گا, ماں بچہ اسپتال بناؤں گا. لوگ تو دیکھیں الیکشن میں کسی کو معاف نہیں کرتے, کسی کو معاف نہیں. بڑے لیڈروں کی علیحدہ بات ہے, وہ لیڈر ہوتا ہے, وہ آتا ہے خطاب کرتا ہے چلا جاتا ہے. جو نیچے ٹیم ہوتی ہے اس کو تو بڑے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں.